الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، میری اور آپ کی یکساں خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات میں اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور پھر آج کی اس محفل کو ہم نے خصوصیت کے ساتھ منسوب کیا ہے امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت سے۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ طاق راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، آپ ان راتوں میں بھی ولیوں کے شہنشاہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان راتوں میں کچھ خوف خدا کی بات کرو، کچھ توبہ کی بات کرو، تقوی طہارت کی بات کرو، کچھ دین سکھانے کی بات کرو۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، تو میں وہ حدیث پاک ابتداءً پڑھ رہا ہوں کہ جو اس وسوسے کا بھی علاج ہے، اور باقی جو رافضی اور شیعہ قسم کے لوگ ہیں جو صرف مولا علی کی محبت کی بات کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر عثمان کو معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان پر طعنہ کشی کرتے ہیں، ان کا بھی علاج ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ابو بکر سے پیار کرنا، عمر سے پیار کرنا، عثمان سے پیار کرنا اور علی سے پیار کرنا فرض قرار دیا ہے۔ یعنی ان سے پیار کرنا،
ان سے محبت کرنا یہ کوئی مستحب، مندوب، مباح کام نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہو کہ یہ نفل نماز ہیں، آپ چاہیں تو پڑھیں، نہ چاہیں تو نہ پڑھیں۔ یہ ایک مستحب کام ہے، آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی سزا نہیں۔ تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار کرنا یہ لوگوں کے مزاج پر نہیں رکھا گیا کہ تمہاری طبیعت چاہیں تو مانے، طبیعت نہ چاہیں تو نہ مانے، نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے پیار کرنا اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ اللہ نے ان چاروں کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، اور سنی ہوتا ہی وہ ہیں جو بیک وقت چاروں سے پیار کرتا ہے۔ سنی مسلمان کا سینہ اللہ نے اتنا ستھرا، پاک، پاکیزہ رکھا ہے کہ اس کے سینے میں چاروں خلفاء ہوں، اہل بیت اطہار ہو، اصحاب کرام ہو، اولیاء اللہ ہو، سادات ہو، علماء ہو، اور ہر لائق احترام ہو، کسی کا بغض سنی کے سینے میں نہیں آتا۔ یہ سنی کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے سینے میں سب کا پیار ہے۔ تو اتنے ٹکڑے سے حدیث کے ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو صرف علی علی کر کے ابو بکر و عمر، عثمان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں حب علی فرض ہے وہیں حب عثمان بھی فرض ہے، اور جہاں حب عثمان فرض ہے وہیں حب عمر فاروق بھی فرض ہے، اور جہاں حب عمر فاروق فرض ہے وہیں پر حب ابو بکر الصدیق بھی فرض ہے۔ یہ تو شیعہ رافضی لوگوں کا جواب ہوا، اور پہلا جو وسوسہ آیا کہ یہ تو بڑی مبارک رات ہے، اس میں نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، حج زکوٰۃ کی بات ہو، تقوی طہارت کی بات ہو، توبہ استغفار کی بات ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی بات ہو، یہ کیا بات ہوا کہ شخصیات کی بات شروع کر دی؟ تو اسی حدیث کا اگلا جملہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان شخصیات سے پیار کرنا جو فرض ہیں وہ کس لیول کا فرض ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکوٰۃ، کہ ان چار سے پیار کرنا ویسے ہی اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے جیسے اللہ نے تم پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جنہیں صرف نماز کی فرضیت نظر آتی ہیں، ان لوگوں کی محبت کی فرضیت نظر نہیں آتی۔ جنہیں صرف روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت نظر آتی ہیں اور ان پاکیزہ ذوات کی محبت کی فرضیت نظر نہیں آتی، وہ آدھی بات پر عمل کے دعوے دار بنتے ہیں، پوری پر نہیں۔ یہ سنی ہیں جو اپنے آقا کی کسی بات پر آدھا ادھورا عمل نہیں، پورے کا پورا عمل کرتا ہے۔ دوستان محترم، اب ان کی محبت یہ فرض ہے، اور جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے ویسے ہی ان کی محبت فرض ہے۔ اب ان چاروں سے ہمیں پیار ہے، مگر آج ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ خاص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ان احادیث کو پڑھوں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ان سے پیار کرنے کی وجہ سے
اللہ رب العزت مومن کو کیا کچھ مرتبے عطا فرماتا ہے، اس سلسلے میں آپ دیکھیں اس وقت میرے سامنے مرقات المفاتیح موجود ہیں۔ یہ کتاب حضرت علامہ علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہیں، اور یہ لکھنے والے جو ہیں وہ کوئی عام عالم نہیں، بلکہ یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد گزرے ہیں، اور اپنے دور کے حرم کے مصلی امامت کے امام گزرے ہیں۔ 11 سال تک جنہوں نے مسجد حرام میں مصلی امامت پر امامت فرمائی ہے، علامہ علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیار کے حوالے سے جو احادیث جمع کی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار ہو۔ اور سرکار نے فرمایا، من احبک فقد احبنی، اے علی جس نے تجھ سے پیار کیا حقیقت میں اس نے مجھ سے پیار کیا۔ وحبیبک حبیبی، اور اے علی حبیبک حبیبی، اے علی جو تیرا محبوب ہیں وہ میرا محبوب ہیں۔ وحبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا محبوب ہے وہ خدا کا محبوب ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں محبت کی بات چلی تھی مولا علی سے اور پہنچ گئی خدا کی محبت تک۔ جنہیں اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں کی محبت میں ٹکراؤ دکھتا ہے کہ اللہ سے پیار کرو، اللہ کے بندوں سے پیار کی کیوں بات کر رہے ہو، تو انہیں ان حدیثوں کو سمجھنا چاہیے کہ دراصل اللہ سے جو پیار ہے اس کا پتہ کب چلے گا؟ اللہ سے پیار ہے اس کا پتہ تب چلے گا جب تم اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پیار کرو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پیار ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے ہر محبوب سے محبت کرو، اس سے پتہ چلے گا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے۔ تو حضور کے پیار کے وسیلے سے مولا علی سے پیار کرنے والا حقیقت میں خدا سے پیار کرنے والا ہے۔ ہم اگر اس حب علی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو در حقیقت خدا سے پیار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر آگے جو حدیث پاک ہے اسے بھی آپ سماعت فرمائیں، جو کہ حضرت خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں۔ حضرت امام علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اسی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرماتے ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے حدیث پاک کے جو لفظ ہیں وہ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ لفظ یہ ہیں کہ وہ بندہ سعادت مند ہیں۔ سعادت مند کا معنی ہے خوش نصیب ہونا، نیک نصیب ہونا، کہتے ہیں نا لکی ہونا۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روایت کو لکھا اور کہا کہ وہ بندہ خوش نصیب ہیں جو حضرت مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر آگے اسی پر بس نہیں، انہوں نے کہا حق سعید، کہ وہ سچا خوش نصیب ہیں،
اور پھر آگے کہا کل سعید، وہ پورے کا پورا خوش نصیب ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اس حدیث پاک میں سعادت کے لفظ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمائے کہ وہ شخص سعادت مند ہیں، وہ شخص پورے کا پورا سعادت مند ہیں، وہ شخص سچا پکا سعادت مند ہے۔ کون؟ من احب علی، جس نے مولا علی سے پیار کیا۔ اب آگے 2 لفظ خاص طور پر ایسے ہیں کہ جس میں ہر دور کا بندہ اس مرتبے کو پا سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فی حیاتہ و بعد موتہ، وہ بندہ سعادت مند ہیں، ان السعید، وہ بندہ سعادت مند ہیں، کل السعید، پورا سعادت مند ہیں، حق السعید، سچا سعادت مند ہیں۔ کون؟ جو مولا علی سے ان کی حیات میں پیار کرے یا ان کے وصال کے بعد پیار کریں۔ تو حیات میں پیار کرنے والا بھی سعادت مند، اور حیات کے بعد صبح قیامت تک پیار کرنے والا ہر سنی مسلمان بھی سعادت مند، کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر مزید احادیث کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ لفظ دیکھو، حضور کے لفظ دیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ کس چیز کا؟ بحب ذی قرابتی اخی وابن عمی علی ابن ابی طالب۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے قریبی، اپنے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ پھر سرکار نے فرمایا کیونکہ ان سے پیار صرف مومن ہی کرے گا۔ دوستان محترم، توجہ بالکل ادھر کر لے، میں کوئی خاص بات کہنے والا ہوں، اور یہ ایک ایسی بات آج عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے گرہ باندھ لی اور پکڑ لی اس بات کو، ہر باطل فرقے سے آپ بچ جائیں گے، ہر ایک سے آپ کا بچنا آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے پیار کرنے کی وصیت کی۔ پیار کرنے پر خوش نصیب ہونے، سچے خوش نصیب ہونے اور پورے کے پورے خوش نصیب ہونے کی خوشخبری سنائی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے پر جو خوش نصیبی کی بات ہے نا، یہ صرف خوش نصیبی تک نہیں ٹھہرتی، یہ سعادت کا جو لفظ خاتون جنت نے ذکر کیا ہے جو کہ حضور کا فرمان ہے، وہ قرآن میں نے ڈھونڈا تو قرآن میں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ سعادت مند لوگ جنتی ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ سعادت مند لوگ جنتی ہوتے ہیں، اور حدیث میں کہا جو علی سے پیار کرے وہ سعادت مند ہیں۔ تو حضرت علی سے پیار کرنے والے بندے کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور مولا علی سے بغض رکھنا یہ منافق کی پہچان ہے۔ علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ بلکہ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری خود صحابی رسول ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جنگوں میں مولا علی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ خارجی ٹولے کے بارے میں جو سرکار نے بتایا تھا اس کی اکثر حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں
کہ ہم تمام انصار صحابہ جب کسی کو پہچاننا چاہتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرتے، جسے علی سے بغض ہوتا ہم سمجھ جاتے یہ پکا منافق ہے۔ تو مولا علی سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی علامت ہے، اور مولا علی سے پیار کرنا یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ الحمدللہ میں اور آپ سب کے سب بفضلہ تعالی جہاں ابو بکر سے پیار کرنا اپنے لیے فرض مانتے ہیں، جہاں عمر عثمان سے پیار کرنا اپنے لیے فرض مانتے ہیں، وہیں پر ہم مولا علی سے پیار کرنا بھی فرض مانتے ہیں، اور فرض بھی ویسا جیسا نماز روزہ حج زکوٰۃ کو فرض مانتے ہیں، اسی طرح ان سے پیار کرنا بھی فرض مانتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنے کو ہم نفاق مانتے ہیں۔ اب یہاں دو معاملات آ جاتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے، اور وہ دو معاملات یہ آ جاتے ہیں کہ ایک دھڑا آپ جب نکلیں گے نا علی کا نام لے کر تو آپ کو ایسا نظر آئے گا جو آپ سے زیادہ علی علی کرتا ہے، وہ تو جھنڈے پر بھی علی لکھتا ہے، وہ اسٹیٹس پر بھی علی رکھتا ہے، وہ تو مرثیے بھی علی کے گاتا ہے، وہ تو سب کچھ، وہ تو نبی سے بھی زیادہ علی کی بات کرتا ہے، خدا سے بھی زیادہ علی کی بات کرتا ہے۔ تو علی کی بات کرنا، علی سے پیار کی بات کرنا، جب اس کو آپ دیکھنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو رافضی شیعہ لوگ آپ سے زیادہ علی علی کرتے نظر آئیں گے، مگر ان کا علی علی کرنا مقبول نہیں ہے، ان کا علی علی کرنا مقبول، ان کا علی علی کرنا مقبول۔ آپ کہیں گے آپ کو کس نے کہا؟ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے خود مولا علی نے کہا۔ کہاں ہے؟ مشکاۃ شریف میں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس روایت کو ذکر کیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا، ان فیک مثلا من عیسیٰ، اے علی تجھ میں ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہودیوں نے بغض رکھا تو وہ جہنمی ہو گئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا مگر شریعت کی حدوں کو توڑ کے کیا تو وہ بھی جہنمی ہو گئے۔ بغض رکھا جنہوں نے یہودیوں نے وہ بھی جہنمی ہو گئے، اور جنہوں نے پیار کیا، اور پیار میں کیا کیا؟ پیار میں انہیں خدا کہہ دیا، پیار میں انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، پیار میں انہیں کیا سے کیا کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے اندر دو گروہ ہلاک ہو گئے، شریعت کی حدوں کو توڑ کر پیار کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے اور بغض رکھنے والے بھی ہلاک ہو گئے، اے علی تیرے بارے میں بھی ویسے ہی دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مشکاۃ شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 6102، اور یہ وہ کتاب ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہر دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ صحاح ستہ کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ اس میں جمع کی گئی ہیں، یہ اتنی جامع ترین کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان سے پیار کرنا فرض ہے، میں نے پہلے بتایا، اور ان سے جو ذرہ برابر بھی بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ ان سے پیار کرنا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے فرض ہونے کی طرح فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر بھی جہنمی ہے، مگر اس پیار کا نام لے کر تمہیں کوئی ایسا نہ لے جائے جو مولا علی سے پیار کی بات کریں اور ابو بکر کو کافر کہے،
جو مولا علی سے پیار کی بات کہیں اور عمر عثمان کو کافر کہے، اور پھر بھولا سنی یہ کہیں کہ یار علی سے پیار کی باتیں تو یہ کرتے ہیں، ارے یہ ایک ایسی مٹھائی ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ یہ رافضی لوگ حب علی کی بات کر کے سارے صحابہ کو کافر مانتے ہیں، 4 صحابہ کو چھوڑ کر یہ ہر صحابی کو کافر مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر ایسا بندہ حب اہل بیت کے حوالے سے ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ بن سکتا ہے؟ ہمارے لیے حب اہل بیت کے لیے کون ہیں؟ غوث الاعظم دستگیر ہیں، سلطان الہند عطا رسول ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر ہیں۔ ہمارے سامنے حب اہل بیت کیسے کرنی ہے، 1400 سال کی ہمارے پاس وراثت موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں یہ باتیں قبلہ سے صاحب کی موجودگی میں، مولانا جابر صاحب بھی موجود ہے اس لیے کر رہا ہوں میرے ساتھیوں، کہ آج کئی مولوی بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور کئی پیر اور پیر زادے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کل اگر میں تمہیں نشاندہی کر دوں کہ میں نے وہ جو تمہیں 21ویں تاریخ کو درس پڑھایا تھا مسجد عائشہ میں بیٹھ کر، یہ پیر اسی نقش قدم پر چل رہا ہے، یہ مولوی اسی طرح کی محبت کی بات کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ ہم ایسوں سے دور کیوں رہتے ہیں، اور ہم ایسوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کیوں نہیں کرتے، یا ایسے آتے ہیں تو اسٹیج سے اتر کے ہم کیوں چل جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ایسی حب علی ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھائی جس حب علی میں کسی ایک صحابی کی بھی توہین ہو۔ ہمارے لیے حب علی وہ جنت جانے کا ذریعہ ہے جہاں محبت علی بھی ہو اور ہر صحابی کا احترام بھی ہو۔ الحمدللہ۔ اب مولا علی سے سرکار نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، کہ تمہاری ذات میں عیسیٰ علیہ السلام والی جھلک ہے۔ وہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام والی جھلک؟ اب غزتہ الیہود حتی بہتوا امہ، کہ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں پر تہمت لگائی، حضرت مریم پر، ان کی طہارت پر اعتراض کیا، تو وہ بھی جہنمی ہو گئے۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور عیسائیوں نے عیسیٰ سے پیار کیا، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جو مقام ان کا نہیں تھا، اس مقام پر پہنچا دیا۔ تو حضرت مولا علی فرماتے، اتنی حدیث تو حضور کی، اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد مولا علی خود کیا فرماتے؟ مولا علی فرماتے یہلک فی رجلان، میرے بارے میں بھی 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ میرے بارے میں بھی کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے؟ بہت دھیان سے سنو، میں تو پل صراط پر چلتے ہوئے بول رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ مجھے ایک ایک لفظ کتنا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے، چونکہ یہاں میں اپنے گھر کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، یہاں 1400 سالہ اہل سنت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ ہماری باتیں سنی جاتی ہیں پوری دنیا میں، تو اس کو غور سے سنی۔ مولا علی فرماتے میرے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوگی۔ کون کون سے؟ محب مفرط، حد سے بڑھ کر پیار کرنے والا، اور حد سے بڑھ کر پیار کرنے والے میں کون سی بات آتی ہے؟ فرماتے ہیں یقرضنی بما لیس فی، جو مجھ میں نہیں ہے یہ مجھے وہ مانیں گے۔ اب وہ کیا ہیں؟ یہ علامہ علی قاری 10ویں صدی ہجری کے مجدد، ہم نے دامن نہیں چھوڑا اپنے بزرگوں کا، یہ ہیں ہمارے بزرگ 10ویں صدی کے مجدد۔ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر کہ جو مجھ میں نہیں ہے مجھے وہ مانے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں بتفضیل علی جمیع الصحابہ، مولا علی فرماتے ہیں مجھے تمام صحابہ سے افضل جو مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ تو اب یہ رافضی کیا کہتا ہے کہ علی ابو بکر سے افضل ہیں، علی عمر سے افضل ہیں، علی عثمان سے افضل ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو خود مولا علی فرماتے ہیں بتفضیلی علی جمیع صحابہ، مجھ سے پیار کرنا فرض ہے، اور پیار نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرح کرنا فرض ہے، لیکن اس پیار کی ایک حد ہے، اس پیار کی ایک شرط ہے، اور اس پیار کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم مجھے چوتھا خلیفہ مانو، اور درجے میں فضیلت کے اعتبار سے میرا چوتھا درجہ ہے جو اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، اجماع امت نے طے کیا ہے، ای بتفضیلی علی جمیع الصحابہ، جو مجھے تمام صحابہ سے افضل مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، او علی الانبیاء، جو مجھے نبیوں سے افضل مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، او باثبات الالوہیت، یا جو مجھے اللہ مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ کیا حضرت علی کو ایسا کوئی مانتا ہے؟ وقت ہوتا تو میں تمہیں کتابیں کھول کھول کے بتاتا۔ رافضیوں کے کئی فرقے ہیں جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، تو مولا علی فرماتے ایسے لوگوں کا پیار مقبول، بلکہ ایسا پیار کی بات کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ اور مولا علی فرماتے او علی الانبیاء، جو مجھ سے پیار کی بات کرتا ہے مگر مجھے نبیوں سے افضل مانتا ہے، مولا علی فرماتے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سرور چشتی جو اجمیر شریف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ویڈیو ہے یوٹیوب پر موجود، پاکستان کے ایک رافضی کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے باضابطہ ہاتھ اٹھا کر نعرے لگائے اس بات کے کہ ہم علی کو صرف صحابہ سے افضل نہیں مانتے، بلکہ ہم علی کو حضور کے علاوہ تمام نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا ایسے وقت میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم حق بات بتائیں تمہیں؟ کہیں ایسے پیروں اور ایسے مولویوں کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ اور آج کا دور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کون کہاں کس کی کیسے سن رہا ہے ہمیں نہیں پتا، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ حق کی بات جب بھی ہو اذان دے دینی ہے، پھر اس اذان پر لبیک جو کہنا چاہیں وہ کہیں، ہمیں اپنی بات پہنچا دینی۔ تو وہ یوں تو بیٹھے ہوئے ہیں اجمیر معلیٰ میں، خادم بنے ہوئے ہیں وہاں کے، مگر بات کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابراہیم سے افضل، حضرت موسیٰ کلیم سے افضل، حضرت داؤد، ایوب، یوسف، یونس، زکریا، یحییٰ، لوط، ہود، ان سب سے افضل، معاذ اللہ رب العالمین۔ مولا علی تو خود کہہ گئے کہ جو مجھے اللہ مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو مجھے نبیوں سے افضل مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو مجھے ابو بکر و عمر عثمان سے افضل مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہمیں پیار کرنا ہے، مگر پیار کی شرطیں پوری کرنی ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے نماز فرض ہے تو مجھے نماز سے بڑا پیار ہے، بس نماز پڑھوں گا، لیکن مجھے بس نماز پڑھنے کی بات کرو باقی ٹوکو مت۔ ایک عالم نے کہا بھائی تو نماز پڑھنے آیا ہے تو وضو کرنا شرط ہے، پہلے وضو کر۔ کہا تجھے نماز سے کوئی الرجی ہے، تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتا، تو مجھے نماز سے روکنا چاہتا، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ سنی عالم نے کہا نماز فرض ہے، مگر اس فرض کے قبول ہونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ اسی طرح حب علی فرض ہے، مگر اس فرض کے قبول ہونے کے لیے یہ باتیں شرط ہے، ان باتوں کو مانے گا تو وہ قبول ہوگی۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَمُبْغِضٌ، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، جو بغض رکھے گا وہ بھی۔ الحمدللہ سنی مائیں دودھ ہی میں اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، ان سے پیار سکھاتے ہیں۔ یہ تو اصل سادات ہیں۔ ہمارے یہاں 1400 سال گزرنے کے بعد جو سادات کی نسل میں ہیں ان کا احترام بھی کتنا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو پھر جب آج سادات جو ہیں ان کا بغض دل میں کوئی سنی نہیں رکھتا، اور ان کا بغض نسب رسول کی حیثیت سے اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ کوئی کسی سید سے مطلب جیسے پڑوس میں رہتا ہے، جھگڑا ہو، پڑوس کی وجہ سے کچھ معاملہ ہوا تو یہ جدا بات ہے،
عورتوں میں کچھ مسئلہ ہوا، جھگڑا ہو گیا تو جدا بات ہے، لیکن اگر حضور کے نسب کی وجہ سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تو جب ہم تو اتنے بعد والے نسل رسول علیہ السلام سے بغض کے بارے میں اتنا سخت حکم مانتے ہیں، تو پھر جو اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، ان سے بغض رکھنا تو سرکار نے خود ہی فرما دیا کہ وہ پکا ٹھکا منافق ہے۔ تو بغض کوئی سنی رکھتا، بغض کوئی سنی رکھتا، بغض کوئی سنی رکھتا، مگر پیار شریعت کی حد میں رہ کے کرتا ہے، پیار شریعت کی حد میں رہ کر۔ وہ حد میں نے اور آپ نے نہیں بنائی، میرے آپ کے پاس کوئی ترازو اور تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم تول ناپ سکیں، یہ حدیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بنائی ہیں، ہمیں تو ماننا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، بس گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اتنی بات آپ کو سمجھا دوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا ہے، اپنی اولادوں کو ان کا پیار سکھانا ہے، مگر اس پیار کے بہانے کوئی ہمارے کان میں آ کر کسی صحابی کا بغض نہ ڈال جائے، اتنا یاد رکھنا ہے۔ چونکہ یہ بغض آ جائے گا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مٹھائی میں زہر آ گیا، اب یہ مٹھائی ہے مگر جان لیوا۔ اسی طرح وہ پیار ہوگا مگر جہنم لے جانے والا، کہ جس پیار میں کسی صحابی کا بغض شامل ہو۔ تو اس لیے ان باتوں کو توجہ سے یاد رکھیں۔ دوستان محترم، آپ کو وہ بات اچھی طریقے سے یاد ہوگی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے سورج کو پلٹایا مقام صحابہ پر، ان کی عصر کی نماز چھوٹی۔ یہ بات حق ہے کہ ہمارے آقا کا اختیار دیکھو، اور مولا علی کی ویلیو حضور کی بارگاہ میں دیکھو کہ ان کے لیے سورج کو لوٹایا گیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوٹانا کیسے ہوا؟ سرکار تو مولا علی کی ران پر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، مولا علی کی نماز عصر باقی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، مولا علی نماز عصر کے چھوٹنے کے غم میں رو رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے رخسار پر گرے، حضور کی آنکھ کھلی، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میری نماز عصر چھوٹ گئی۔ تو جہاں مولا علی سے محبت میں ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھا، وہیں پر ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ نماز چھوٹتی ہے تو مولا علی رو پڑتے ہیں، انہیں نماز سے کتنی محبت ہے، نماز چھوٹنے پر انہیں کتنا غم ہے۔ ہم پیار کرنے والوں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جن سے پیار کریں ان کا طریقہ بھی اپنائیں۔ تو انہوں نے نماز کے چھوٹنے پر غم کیا، کیا آج ہمیں نماز کے چھوٹنے پر غم ہوتا ہے؟ کیا نماز چھوٹنے پر رونا آتا ہے؟ اور جب یوں غم ہوتا ہے نماز چھوٹنے کا، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو پھر بارگاہ رسالت سے کرم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان بیان فرمائی۔ عائشہ صدیقہ فرماتے کہ حضور علی سے پیار اس لیے کرتے تھے، انہو کان قواما وصواما، کہ علی وہ تھے جو راتوں کو بہت قیام کرتے تھے، یعنی کھڑے رہ کر بہت عبادت کر، صواما بہت زیادہ مولا علی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث شاید مولانا جابر نے کبھی آپ کو سنائی ہو کہ سرکار نے فرمایا مجھے 3 باتیں پسند ہیں، تو پھر جبریل نے بھی کہا مجھے 3 باتیں پسند ہیں، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب نے کہا مجھے 3 باتیں پسند، مولا علی نے بھی کہا مجھے 3 باتیں پسند ہیں۔ ان 3 میں سے مولا علی نے یہ کہا کہ مجھے ایک بات یہ پسند ہے کہ دن گرمی کے لمبے ہو، شدت کے ہو، اور میں روزے رکھا کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میرے دوستو، میں نے مولا علی کا دور خلافت پورا پڑھا۔ مولا علی نے کبھی دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، دنیا سے بہت زیادہ دور رہنے والے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار فرض ہے، مگر پیار میں ان شرطوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ 5 منٹ وقت دے تو میں ایک مسئلہ سمجھا دوں، چلے گا؟
ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں اکٹھا رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ساتھ آئیں گے. ایک حدیث. دوسری سرکار نے فرمایا کہ نزول قرآن پر میں نے جنگ کی اور قرآن کا غلط مطلب بیان کرنے پر اے علی تو جنگ کرے گا. سمجھ آئی بات؟ نزول قرآن پر کافر بہت غصہ ہوتے تھے، تو کبھی بدر میں آتے تھے، کبھی احد میں آتے تھے جنگ کرنے. سرکار فرماتے قرآن نازل ہوتا تھا تو نزول قرآن پر میں نے جنگ کی ان سے، اور ایک وقت آئے گا کہ قرآن کا غلط مطلب بیان کیا جائے گا تو اے علی تم جنگ کرو گے ان سے اور قرآن کا غلط مطلب بیان کرنے نہیں دو گے. وہ کون سا وقت تھا جب قرآن کا غلط مطلب بیان کیا گیا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فیصل اور حکم بنایا. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے میں یہ کہوں کہ میرا مولانا جابر کا مسئلہ ہے تو ہم سید صاحب کو فیصل بناتے، یہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، ان کا فیصلہ مانیں گے. تو جب مولا علی نے یہ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری جو فیصلہ کریں گے وہ میں مان لوں گا، تو خود مولا علی کی فوج میں سے ایک گروہ نکل گیا اور انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ علی تو کافر ہو گئے. کہا کیسے کافر ہو گئے؟ کہا قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، اور علی نے تو ایک بندے کا فیصلہ ماننے کی بات کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے، قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، اور علی کہتے ہیں کہ فیصلہ ایک بندے کا بھی مانیں گے تو بندے کو اللہ کا شریک کر لے، اس لیے یہ کافر ہو گئے معاذ اللہ. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا. عبداللہ ابن عباس نے انہیں پوچھا کہ تم علی کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کہا قرآن میں ہے کہ حکم تو صرف اللہ کا، فیصلہ صرف اللہ کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی اور کہا قرآن میں ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو حرم میں، اور وہاں تم حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر لو تو اب تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا وہیں حرم میں. اب وہ بدلہ کیسا ہوگا؟ اس کی قیمت دی جائے جس جانور کو تم نے حالت احرام میں مارا، یا اسی جیسا جانور دو گے؟ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا یحکم بہ ذوا عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل لوگ کریں گے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جہاں کسی جانور کو مارنے کی بات ہو وہاں اللہ کہتا ہے کہ 2 عادل بندوں کو فیصل مان لو، تو یہاں تو پوری امت کو اختلاف سے بچانا ہے، تو علی نے فیصل مان لیا تو کیسے گناہ ہو گیا؟ دوسری مثال یہ دی کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک فیصل عورت کی طرف سے آئے، ایک فیصل مرد کی طرف سے آئے، اور وہ دونوں مل کر کے جو فیصلہ کرے وہ دونوں مان لے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم قرآن کی 1 سائٹ آیت پڑھتے ہو، بہت دھیان سے سننا تو سمجھ میں آئے گی بات. تم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا، تو دوسری آیتیں کیوں نہیں پڑھتے جس میں اللہ نے خود کہا ہے کہ حالت احرام میں جانور کا شکار کر لو تو تم 2 آدمیوں کا حکم مانو؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے ایک ایک فیصلہ کرنے والے آئے، ان کا حکم مانو. تو اگر حکم صرف اللہ کا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی اور کا حکم ماننے سے کفر ہو جائے گا، تو کیا قرآن میں کفر کا حکم دیا گیا ہے؟ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ سمجھایا تو 5000 خارجی توبہ کر کے مسلمان ہو گئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. ہمارا وہابیوں سے کیا اختلاف ہے؟ ہمارا دیوبندیوں سے کیا اختلاف ہے؟ ہمارے سادہ بندوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہم بھی کوئی باولے نہیں ہو گئے اور ہم بھی کوئی جنگل کے باسی نہیں ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے حالات کیا ہے، رہنا کیسے ہیں، مگر حالات کیسے بھی ہوں ہمیں ایمان پر تو رہنا ہے. اب وہ جو بات خارجیوں نے مولا علی پر اپلائی کی تھی کہ ایک آیت 1 سائٹ کے لیے دوسری آیتیں چھوڑ دی، ویسا ہی دیوبندی بھی کرتے ہیں، غیر مقلد بھی کرتے ہیں. کیا
قرآن میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں غیب کو، بولو نا، غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، تم لوگ تو نبی کو غیب جاننے والا مانتے ہو، تو تم نے شرک کر دیا۔ مولا علی کو کیا کہا تھا؟ فیصلہ صرف اللہ کا، قرآن میں ان الحکم الا للہ۔ تم نے ابو موسیٰ شریف کو فیصلہ کرنے والا مان لیا تو تم نے شرک کر دیا۔ تو یہی بات تو ہمارے اوپر بھی اپلائی ہو رہی ہے۔ سیم سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ میں نے اس ٹاپک پر کتابیں لکھی ہیں، الحمدللہ میں نے 41 کتابیں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان 41 کتابوں کا آئندہ سال رمضان بعد گجراتی بھی شروع ہوگا۔ الحمدللہ میری 41 کتابیں 500 سے زیادہ علماء پڑھ کر کے جمعہ میں تقریریں کرتے ہیں بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل سے۔ میں نے اپنی ایک کتاب میں ان باتوں کو بھی، ان بحثوں کو بھی لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، مولا علی کو کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، الحکم صرف اللہ کا۔ تو تم نے ابو موسیٰ اشعری کا حکم مان لیا تو تم کافر ہو گئے۔ اب ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، اور تم کہتے ہو نبی جانتے ہیں، تو تم کافر اور مشرک ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے کہ آسمان و زمین میں غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، مگر اسی قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی تو ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسولہ، کہ عالم الغیب اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا، ہاں اپنے چنے ہوئے رسولوں کو بتاتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے غیب و شہادت، ہم نے سب کچھ سکھا دیا تمہیں۔ تو ہم، مولا علی نے بھی وہاں جواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دیا، وہی جواب ہم دیتے کہ حکم صرف اللہ کا، ہم بھی مانتے، مگر یہ جو کوئی حالت احرام میں جانور کو مار دے گا تو 2 آدمی فیصلہ سنائیں گے، وہ 2 آدمی فیصلہ وہی سنائیں گے جو اللہ کا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو 2 حکم آئیں گے حکم سنانے کے لیے، مگر حکم وہی سنائیں گے جو اللہ کا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ذاتی طور پر، اور رہ گیا انبیاء اولیاء، تو وہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ فرق کرنا پڑے گا، اور اس لیے اس دور میں بھی خارجی وہی تھے جنہوں نے 1 سائٹ آیتیں لے کر کے کفر کے فتوے مولا علی پر لگائے۔ آج بھی خارجی وہی لوگ ہیں جو 1 سائٹ کی آیتیں لے کر کے اہل سنت پر کفر، شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس لیے اب مولا علی کے بن جاؤ، سچے مولائی بن جاؤ۔ کیسے؟ کہ جو مولا علی نے اصول دیا آج بھی سنی اسی اصول پر قائم ہیں، کہ اللہ کی طاقت بھی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی طاقت ہے، اللہ کی ذاتی ہیں، اللہ کے بندوں کی عطائی ہیں۔ تو بس ان باتوں کو یاد رکھیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے، آپ کو، سب کو ان سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔